نیچے ڈال دیا کچھ نہ کچھ کر دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی مسائل بہشتی زیور حصہ اول. پانی کے بارے میں ہم مسائل پڑھ رہے تھے. شروع میں ہم نے اس باب کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ پانی 3 طرح کا ہوتا ہے: جاری پانی، ٹھہرا ہوا پانی اور کنویں کا پانی. جاری پانی کے مسائل ہم نے پڑھ لیے تھے. اب ہم ٹھہرے ہوئے پانی کے مسائل پڑھیں گے. تو جو پانی ایک جگہ رکا ہوا ہوتا ہے اس سے وضو کرنا کب جائز ہے؟ یہ صفحہ نمبر 72 پہ ہے. 72 صفحہ نمبر 72. ٹھہرا ہوا پانی. جی مسائل پڑھتے ہیں. یہ قلیل بھی ہو سکتا ہے اور کثیر بھی ہو سکتا ہے. قلیل کہتے ہیں تھوڑا اور کثیر کہتے ہیں زیادہ. ضابطہ یہ ہے کہ قلیل تھوڑے پانی میں نجاست گر پڑے تو وہ نجس ہو جاتا ہے، یعنی ناپاک ہو جاتا ہے. اور اس میں نجاست کا اثر یعنی رنگ، بو، مزہ یعنی ذائقہ ظاہر ہو یا نہ ہو. کثیر پانی یعنی زیادہ پانی کا وہی حکم ہے جو جاری پانی کا حکم ہوتا ہے، یعنی اس کے ایک طرف نجاست پڑ جائے تو جب تک اس کا کوئی وصف نہ بدلے تو وہ پانی سب کا سب ناپاک نہیں ہوگا. جاری پانی کے مسائل آپ نے پیچھے پڑھ لیے تھے. ہم نے اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب تک جہاں پر نجاست گری ہے اس کا اثر جب تک دوسری جگہ تک نہیں جا رہا تو دوسری جگہ سے وضو کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ کثیر ہے، بہہ جائے گی آگے نجاست. اسی طرح اگر ٹھہرا ہوا پانی زیادہ ہے کہ ایک جگہ پر نجاست گرنے سے اس کا اثر آگے نہیں جا رہا، دوسری جگہ نہیں جا رہا، تو دوسری جگہ سے وضو کرنا جائز ہے. لیکن کتنا پانی قلیل شمار ہوگا، کتنا پانی کثیر شمار ہوگا، یعنی کتنا پانی تھوڑا کتنا پانی زیادہ شمار ہوگا، اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ آگے آ رہی ہے. قلیل پانی میں ذائقہ بدلے یا نہ بدلے، رنگ بدلے یا نہ بدلے، ایک طرف نجاست گر گئی اس کا اثر دوسری طرف بے شک نہ جائے، وہ ناپاک ہو جاتا ہے. قلیل پانی تھوڑا اور زیادہ نہیں ناپاک ہوتا. اب قلیل کی کیا حد ہے، کثیر کی کیا حد ہے، وہ آگے آ جاتی ہے. قلیل و کثیر میں امتیاز یہ ہے کہ اگر استعمال کے وقت ایک طرف کا پانی ہل کر دوسری طرف تک چلا جائے تو وہ پانی قلیل ہے، اور اگر دوسری طرف تک نہ جائے تو کثیر ہے. اور اس میں اعتبار اس شخص کی رائے کا ہے جس کو ایسی حالت سے سابقہ پڑ جائے. عام لوگوں کی آسانی کے لیے کہا جاتا ہے کہ کثیر پانی وہ ہے جو 25 مربع گز کے رقبہ میں پھیلا ہو. 25 مربع گز یعنی اس کو اگر ہم اندر سے ساری نپائے، اندر سے اس کو ہم ناپیں چاروں طرف اندر سے، تو 25 مربع گز کا رقبہ بنے اس کو. اور اگر اس کی گہرائی کم از کم اتنی ہو کہ چلو سے پانی لینے میں اس کے نیچے کی زمین نہ نکلے. ہاں اتنا کم از کم ہو کہ پانی اگر چلو سے بھریں تو نیچے زمین نہ نکل آئے بلکہ فوراً وہاں پر پانی آ جائے. جو شروع میں ہم نے پڑھا کہ ایک طرف سے ہل کر دوسری طرف چلا جائے، یعنی ایک طرف اگر وضو کر رہے ہیں تو وہ وضو کے کرنے کی وجہ سے پانی جو ہل رہا ہے تو نارمل جس طرح انسان وضو کرتا ہے تو دوسری طرف اس کے ہلنا پہنچ رہا ہے، لہریں زیادہ ہل رہا ہے پانی، تو وہ پانی تھوڑا شمار ہوگا، قلیل ہوگا. اگر وہ لہریں نہیں پہنچ رہی، ہل نہیں رہا، تو پانی کثیر ہے. لیکن اس میں بھی مبتلا بھی جو انسان ہے نا وہی طے کرے گا کہ اس میں جو ہے نا وہ تاکہ اس کو طے. لیکن آسانی کے لیے یہ اس کا جو ہے نا وہ رقبہ وہ بھی لکھ دیا گیا 25 مربع گز رقبہ. آگے فٹ جو ہوتے ہیں اس میں بھی آگے آ رہا ہے کتنے فٹ ہو وہ آگے آ جائے گا. اچھا اگر گہرائی زیادہ ہو تو اس سے مذکورہ رقبہ کو کم نہیں کیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ پانی کے حجم اور اس کی مقدار کا اعتبار نہیں بلکہ پانی کی اوپر کی کھلی سطح کے رقبے کا اعتبار ہے. لہذا اگر کوئی تالاب جس کی لمبائی چوڑائی 5 گز ہو اور وہ لبالب بھرا ہوا ہو اور تالاب پر ڈھکن ہو جو پانی کی سطح کے ساتھ ملا ہوا ہو اور اس ڈھکن کا ایک سوراخ ہو جو 2 فٹ لمبا اور 2 فٹ چوڑا ہو، تو کھلی سطح چونکہ صرف 4 مربع فٹ ہے لہٰذا یہ قلیل پانی سمجھا جائے گا اگرچہ وہ تالاب بہت گہرا ہو.
समझ आ गई ना। यानी सब ऊपर ऊपर की जो सतह ना वो जितनी खुली है उतनी आप पानी है, खा नीचे वो बिल्कुल जमीन के पता नहीं कितने 100 फुट नीचे तक पानी है, बस जितनी ऊपर सतह नजर आ रही है वही बस उसको ये हम रकबा शुमार करेंगे। कलील पानी के मसाइल, यानी अगर पानी थोड़ा है तो उसके क्या मसाइल है। मसला, जंगल में कहीं थोड़ा पानी मिला, कलील पानी मिला। अब कलील जहाँ कहा जाएगा ना या थोड़ा पानी जहाँ कहा जाएगा उससे खास इस्तिलाह मुराद है जो ऊपर अभी हमने पढ़ ली है। कलील पानी से एक गिलास एक जग मुराद नहीं, बल्कि आम इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। एक तालाब है, कोई जो है ना वो ऐसा गढ़ा है जिसमें पानी खड़ा हुआ है, तो वो कलील या कसीर ये फुकहा की खास इस्तिलाह है, यानी उसका खास माना है, वो ज़हन में रहे। जंगल में कहीं थोड़ा पानी मिला तो जब तक उसकी नजासत का यकीन ना हो जाए तब तक उससे वजू ना करे, उससे उससे वजू करे, फ़कत इस वहम से वजू ना छोड़े कि शायद ये नजस हो। अगर इसके होते हुए तयम्मुम करेगा तो तयम्मुम ना होगा। कहीं पानी मिला, जंगल में जा रहे हैं तो ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी कोई नहीं, पहाड़ी इलाके में कहीं जा रहे हैं तो कहीं पानी देखा, एक गड्ढे में पानी पड़ा हुआ है, रुका हुआ है, तो देखें नापाक होने की कोई अलामत नजर आ रही है कि नहीं, कोई जानवर उसमें मरा पड़ा है या उसका रंग वो लग रहा है कि यार ये तो पता नहीं गंदा पानी है, फिर तो ठीक है नापाक है। लेकिन जब तक कोई अलामत नजर नहीं ना आ रही तो वो पानी पाक है, क्योंकि पानी असल में तो पाक ही होता है ना, नापाक किसी वजह से होगा, जब वजह कोई नजर नहीं आ रही तो वो पाक ही है। लिहाजा उस पानी के होते हुए अगर कोई तयम्मुम करेगा तो तयम्मुम नहीं होगा, क्योंकि पानी पाक उसके सामने है। मसला, अगर कोई काफिर या बच्चा अपना हाथ पानी में डाल दे तो पानी नजिस नहीं होता, अलबत्ता अगर मालूम हो जाए कि उसके हाथ में नजासत लगी थी तो नापाक हो जाएगा। लेकिन चूंकि छोटे बच्चों का कुछ एतबार नहीं, इसलिए जब तक कोई और पानी मिलता हो उसके हाथ डाले हुए पानी से वुज़ू ना करना बेहतर है। जी ये भी है, क्योंकि बच्चे हैं, शाव कर देते हैं, वहीं पर हाथ मार देते हैं, उनका समझ नहीं आती बाज़ दफ़ा, और बच्चों के हाथों को हर वक्त धोने का एहतमाम भी नहीं किया जाता। इसलिए अगर कोई ऐसा सीन हो बच्चे हाथ डाल दें तो अगर और पानी मिल सकता है तो बेहतर यह है कि और पानी से वुज़ू करें। इसी तरह काफिर भी हैं, वो पाकी ना पाकी का ख्याल इतना नहीं करते लेकिन फिर भी सफाई तो रखते ही हैं, लिहाजा अगर वो किसी पानी में हाथ डाल दें तो फिर भी बेहतर यह है कि और पानी से वुज़ू कर लें, लेकिन अगर इससे कर लिया फिर भी वुज़ू हो जाएगा। मसला, जिस पानी में ऐसी जानदार चीज मर जाए जिसका बहता हुआ खून नहीं, जिसके बहता हुआ खून नहीं, या बाहर मरकर पानी में गिर पड़े तो पानी नजिस नहीं होता, जैसे मच्छर, मक्खी, भीड़, ततैया, बिच्छू, शहद की मक्खी, ये ऐसी किस्म की और जो चीज़ हो। इसमें एक ततैया लफ्ज़ अनोखा सा आ रहा है। ततैया भी एक शहद की मक्खी की तरह का एक काटने वाला परिंदा जानवर होता है, जिस तरह भीड़ होती है, भीड़ पीले रंग की होती है, ये पीले रंग का नहीं होता ततैया, बल्कि गाढ़े से रंग का होता है, डार्कनेस सफेद रंग में होती है। नेट पे अगर लिखें सर्च करें तो उसकी मुख्तलिफ काफ़ी सारी शक्लें आ जाती हैं। तो ततैया ये भी एक काटने वाला बहरहाल जानवर है, जिस तरह भीड़ होती है या शहद की मक्खी काटती है। तो इनमें दमे साइल नहीं होता, दमे साइल कहते हैं बहने वाला खून, वो नहीं होता, लिहाजा ये पानी में गिरकर मर जाएं या बाहर गिरकर पानी में गिर जाएं तो पानी नापाक नहीं होगा, इनको बाहर निकाल कर पानी से वुज़ू कर सकते हैं। मसला, जिसकी पैदाइश पानी की हो और हरदम पानी ही में रहा करती हो, उसके मर जाने से पानी खराब नहीं होता, पानी पाक रहता है। जैसे मछली, मेंढक, कछुआ, केकड़ा वगैरह, ये ऐसी चीज़ें हैं जो पानी के अंदर हरदम रह सकती हैं, तो इनके मरने से पानी नापाक नहीं होगा। वो मर कर चाहे ऊपर आ जाए या जहाँ भी बाहर आ जाए, पानी नापाक नहीं, वुज़ू कर सकते हैं। मसला, जो चीज़ पानी में रहती हो लेकिन उसकी पैदाइश पानी की ना हो तो उसके मर जाने से पानी नजिस व खराब हो जाता है, जैसे बतख और मुर्गा भी। इसी तरह अगर अलग मर कर पानी में गिर पड़े तब भी नजिस हो जाता है, मर कर पानी में गिर जाए तो नजिस, क्योंकि उनमें दमे साइल होता है, बहने वाला खून होता है, और जिस जानवर में बहने वाला खून होता है ना वो पानी को नापाक कर देता है। जो मछली होती है या जो पानी में हर दम पानी में रहती है ना चीज़ें, उनमें दमे साइल नहीं होता है। जो हमें वो नज़र आता है, जो उनमें रेड कलर का जो मादा में नजर आता है, वो ब्लड नहीं होता, खून नहीं होता, जो आम जानवरों का होता है। यानी गोया यूँ कह लें आप, जो पानी के जानवर होते हैं उनके ब्लड में, यानी जो हर वक्त पानी में रहते हैं, मछली है या इस जैसे जानवर हैं जो हर वक्त पानी में रहते हैं, उनके ब्लड में और जो बाहर वाले जानवरों के ब्लड में बड़ा फर्क होता है। बाहर वाले जानवरों का जो ब्लड होता है वो खुश्क होकर काला हो जाता है, जबकि मछली वाला जो खून होता है वो जम खुश्क होने के बाद काला नहीं होता।
وہ اور طرح کا خون ہوتا ہے، بلکہ وہ خون تو ہوتا ہی نہیں ہے، بلڈ اس لیے کہہ رہے تھے وہ لال رنگ کا ہوتا ہے۔ اس لیے ان دونوں قسم کے جانوروں کا فرق ہے۔ اچھا مسئلہ، پاک کپڑا، برتن اور نیز دوسری پاک چیزیں جس پانی سے دھوئی جائیں اس سے وضو اور غسل درست ہے، بشرطے کہ پانی کے 3 وصفوں میں سے 2 وصف باقی ہوں، وہ ایک وصف بدل گیا ہو، اور اگر 2 وصف بدل جائیں تو پھر درست نہیں۔ جی یعنی کہ برتن دھوئے ہیں کسی پانی سے اور صابن وغیرہ سے برتن جس طرح دھوئے جاتے ہیں، تو اگر تو اس پانی کے 2 وصف باقی ہیں، رنگ، بو اور ذائقہ، 3 وصف ہیں ٹوٹل، تو ان میں سے اگر 2 وصف باقی ہیں تو اس وضو پانی سے وضو غسل کرنا جائز ہے، وضو کریں گے تو وضو ہو جائے گا، بشرطے کہ جو چیزیں دھوئی ہیں وہ بھی پاک ہو۔ پاک چیز سے دھونے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ مسئلہ، اگر چھوٹا حوض یا ٹینکی ناپاک ہو جائے پھر اس میں ایک ہی وقت میں ایک طرف سے پانی داخل ہو اور دوسری طرف سے باہر نکلے تو پانی جاری ہونے کی وجہ سے حوض اور ٹینکی وغیرہ پاک ہو جاتے ہیں، اگرچہ ابھی بہت تھوڑا سا پانی نکلا ہو، کیونکہ جاری پانی ہو گیا نا، جاری پانی سے ٹینکی پاک ہو جاتی ہے، تو ایک طرف سے پانی جا رہا ہے دوسری طرف سے نکل رہا ہے ایک ہی ٹائم میں، تو وہ پانی پاک ہو جاتا ہے، ٹینکی پاک ہو جاتی ہے۔ کثیر پانی کے مسائل، قلیل پانی کے مسائل تو ہم نے پڑھ لی، کثیر پانی کے مسائل۔ مسئلہ، بڑا حوض جو 10 ہاتھ یعنی 15 فٹ لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا ہو، یعنی 15 فٹ ہی چوڑا ہو، 15 فٹ لمبا اور 15 فٹ چوڑا، 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا ہو، اور اتنا گہرا ہو کہ اگر چلو سے پانی اٹھائیں تو زمین نہ کھلے، یہ بھی بہتے ہوئے پانی کے مثل ہے۔ جی پہلے ہم نے گزوں میں مربع گز 25 مربع گز اس کا ہم نے کیا تھا، اب یہ فٹوں میں آ گیا 15 فٹ لمبا اور 15 فٹ چوڑا، یہ بہتے ہوئے پانی کی مثل ہے۔ ایسے حوض کو دہ دردا کہتے ہیں، دہ دردا عربی کی اصطلاح، فارسی کی اصطلاح ہے ویسے تو دہ دردا، لیکن یہ عربی کی کتب میں بھی ایسا ہی لفظ ملتا ہے دہ دردا، 10 in 10 یعنی 10 فٹ اندر کی طرف جو ہے نا 10 فٹ چوڑائی اور لمبائی اس میں۔ اگر اس میں ایسی نجاست پڑ جائے جو پڑ جانے کے بعد دکھائی نہیں دیتی، جیسے پیشاب، خون، شراب وغیرہ، یعنی مکس ہوگی چیزیں، تو چاروں طرف سے وضو کرنا درست ہے، جدھر سے چاہے وضو کرے، اور اگر ایسی نجاست پڑ جائے جو دکھائی دیتی ہے جیسے مردہ کتا، تو جدھر پڑی ہو اس طرف سے وضو نہ کرے، اس کے سوا جس طرف سے چاہے کر لے، اس کے علاوہ۔ اچھا، البتہ اگر اتنے بڑے حوض میں اتنی نجاست گر پڑے کہ رنگ یا مزہ بدل جائے تو اس کا پانی نجس ہو جائے گا، یعنی مردار چیزیں گر گئی ہیں اس میں، ان کا اثر دوسری طرف تک نہیں پہنچا تو دوسری طرف تک وضو کرنا جائز ہے، اگرچہ پانی کھڑا ہے لیکن پھر بھی وضو کرنا یا غسل کرنا جائز ہے، لیکن اگر اس مردار چیز کا اثر دوسرے کنارے تک بھی پہنچ گیا تو وہ پانی ناپاک ہو گیا ظاہر ہے، اس لیے اس سے وضو غسل درست نہیں ہوگا۔ مسئلہ، اگر 20 ہاتھ یعنی 30 فٹ لمبا اور 5 ہاتھ یعنی 7.5 فٹ چوڑا یا 25 ہاتھ یعنی 37.5 37.5 فٹ لمبا اور 4 ہاتھ یعنی 6 فٹ چوڑا ہو تو وہ حوض بھی دہ در دہ کے مثل ہے، یعنی جو پیچھے دہ در دہ کہا نا 10 in 10، وہ ضروری نہیں ہے کہ 10 ایگزیکٹ 10 منیمم ہونا چاہیے ایک طرف سے، نہیں، اگر ایک طرف سے 15 ہے اور دوسری طرف سے 5 ہے تو 20 پورے ہو گئے تو وہ ٹھیک ہے، یعنی اوپر کی جو سطح ہے اس کو آپ نے دیکھ لیں، لمبائی میں زیادہ ہے چوڑائی میں کم ہے، لیکن اس کی اگر مجموعی مقدار دیکھیں وہ اتنی بنتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ اس کا پورا ہو جائے گا۔ مسئلہ، دہ دردہ حوض میں جہاں پر دھون گرا ہے اگر وہیں سے پانی بھر اٹھا لیں تو یہ بھی جائز ہے، دہ دردہ پانی میں یہ بھی مسئلہ ذہن میں رہے کہ دھون یعنی وضو کا جو پانی جس کو استعمال کر لیا ہے، یعنی منہ پر ڈالا پانی وہی پانی گرا جس جگہ پر، تو سیم اسی جگہ سے اگلا پانی اٹھانا بھی جائز ہے، کثیر پانی کا یہ حکم ہے۔ دہ دردہ حوض میں کنویں کا بیان، اب کنویں کے پانی کے بارے میں آتے ہیں کیونکہ یہ بھی پانی ٹھہرا ہوا گویا کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ ٹھہرا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر اس کو ذکر کر دیا ہے۔ جی پانی کی تیسری قسم، 3 قسمیں تھیں، جاری پانی، ٹھہرا ہوا پانی اور کنویں کا پانی، اب یہ کنویں کا پانی کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مسئلہ، جب کنویں میں کچھ نجاست گر پڑے تو کنواں ناپاک ہو جاتا ہے
اور پانی کھینچ ڈالنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ چاہے تھوڑی نجاست گرے یا بہت، سارا پانی نکالنا چاہیے۔ جب سارا پانی نکل جائے تو پاک ہو جائے گا۔ کنویں کے اندر کنکر دیوار وغیرہ کے دھونے کی ضرورت نہیں، وہ سب آپ ہی آپ پاک ہو جائیں گے۔ اسی طرح رسی ڈول جس سے پانی نکالا ہے، کنویں کے پاک ہونے سے آپ ہی آپ پاک ہو جائے گا، ان دونوں کے بھی دھونے کی ضرورت نہیں۔ اب کنویں کے اندر نجاست گر گئی، نجاست کیا چیز گری ناپاک ہوگا، کیا چیز گری ناپاک نہیں ہوگا، وہ آگے مسائل آ رہے ہیں۔ لیکن اگر ناپاک ہو گیا تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بس پانی سارا کھینچ کر اس کو باہر نکال دو۔ تو جیسے ہی پانی کی لیمٹ جو ہے وہ نکلے، بعض کنویں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا پانی جو ہے نا وہ سارا نکالنا ممکن ہوتا ہے، یعنی اتنی اسپیڈ سے اگر پانی نکالیں تو دوسرا پانی نہیں آئے گا، اس کا تو سارا پانی نکالنا پڑتا ہے۔ لیکن بعض کنویں اتنی تیز رفتار کے ہوتے ہیں کہ آپ جتنے اسپیڈ سے ڈول نکالیں گے پھر بھی انہیں پانی پورا ہوتا جائے گا۔ تو ایسے کنویں کا حکم جو ہے نا وہ آگے انشاءاللہ آ رہا ہے کہ دونوں طرح کے کنویں کا کیا حکم ہے۔ تو پانی بہرحال سارا نکالنے کے بارے میں یہاں پر بات آ گئی۔ جب پانی نکل گیا یعنی وہ لمٹ پوری ہو گئی جتنی لمٹ شریعت نے بتائی ہے، تو رسی ڈول کنواں وہ خود بخود سب کچھ پاک ہو گیا۔ اب علیحدہ سے رسی کو دھونا 3 دفعہ اور کنویں کو 3 دفعہ دھونا اور یہ کرنا وہ کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ویسے ہی پاک ہو گیا۔ تنبیہ، سب پانی نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا نکالیں کہ پانی ٹوٹ جائے اور آدھا ڈول بھی نہ بھرے۔ ہاں یعنی پانی نکالنے کا مطلب ہے، ٹوٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ نیچے جو ہے نا کنویں کی تہ وہ ایسی ہو کہ اگر کہیں سے اونچی کہیں سے نیچی ہے تو آدھا پانی اس طرف رہ گیا، آدھا پانی اس طرف رہ گیا، جو اونچی والی جگہ درمیان میں وہ خشک تھوڑی سی ہو گئی، پانی جانے سائڈوں ادھر ادھر چلا گیا، پانی بہرحال ٹوٹ گیا آپس میں اس کا، یہ بھی ہے۔ اور ڈول بھرنے سے آدھا ڈول بھی نہ بھرے، کیونکہ اب تھوڑا سا پانی تو نیچے رہ ہی جائے گا، اس کو اب چلوؤں سے بھر بھر کے اٹھانا تو ممکن نہیں ہے، بس اتنا ہو کہ آدھا ڈول نہ بھرے تو گویا کہ سارا نکل گیا۔ مسئلہ، اگر کنویں میں اونٹ یا بکری کی 1-2 مینگنیاں گر جائیں اور وہ ثابت نکل آئیں تو کنواں ناپاک نہیں ہوتا، خواہ وہ کنواں جنگل کا ہو یا بستی کا ہو، خواہ من ہو یا نہ ہو۔ من کا مطلب اس کی منڈیر جو دیوار ہوتی ہے کنویں کے اوپر، من ہو یا نہ ہو۔ کنویں اونٹ کی یا بکری کی مینگنیاں گر گئیں تو 1-2 گری ہیں اور ٹوٹی نہیں ہے، کیونکہ ٹوٹ کر وہ گھل جاتی ہیں سب پانی میں، وہ پانی کو خراب کر دیتی ہیں، گھلی نہیں ہے تو ایسے ثابت باہر نکالنی ہے تو ان سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، یعنی اس کی وجہ سے مزید پانی نکالنے کی ضرورت نہیں، بس مینگنیاں نکال لیں تو کافی ہے۔ مسئلہ، کنویں میں کبوتر یا چڑیا کی بیٹ گر پڑی تو نجس نہیں ہوا، کیونکہ بہت قلیل ہوتی ہے، تو دوسرا یہ کہ ان سے بچنا بھی ممکن نہیں ہے، وہ اوپر سے اڑتے رہتے ہیں کنویں اور کبوتر آتے رہتے ہیں، لہٰذا اس سے تو نجس نہیں ہوا۔ اور مرغی اور بطخ کی بیٹ سے نجس ہو جاتا ہے اور سارا پانی نکالنا واجب ہے۔ ایک تو ان کے بیٹ بھی زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ ان سے تھوڑا سا بچاؤ ممکن ہے، اس لیے ان سے کنویں کو بچانا چاہیے۔ مسئلہ، کتا، بلی، گائے، بکری پیشاب کر دے یا کوئی اور نجاست یا اور کوئی نجاست گرے تو سب پانی نکالنا چاہیے، یہی پیشاب جانور کر دیں یا کوئی اور نجاست ناپاک چیز گر جائے تو سارا پانی نکالنا چاہیے۔ اگر آدمی، کتا یا بکری یا ایسے ہی یا اسی کے برابر بڑے جانور مطلب مراد ہے، ایسے کے برابر اور جانور گر کے مر جائے اور پھولے پھٹے نہیں تب تو سارا پانی نکالا جائے، اور اگر باہر مرے پھر کنویں میں گرے تب بھی یہی حکم ہے جی، یعنی بڑے جانور صرف گر کے مر جائیں یا مر کے اس میں گر جائیں، بس ان کا حجم چونکہ بڑا ہے، بے شک یہ پھولے پھٹے نہ پھر بھی کنویں کا سارا پانی نکالنا ضروری ہے، لیکن اگر چھوٹے جانور گریں تو گر کر جب تک پھول کر پھٹ نہیں جاتے اس وقت تک سارا پانی نکالنا ضروری نہیں ہے۔ چھوٹے جانوروں سے کیا مراد ہے وہ آگے اگر چوہا، چڑیا یا اسی کے برابر، اچھا نہیں، ایک مسئلہ ہے مسئلہ، اگر کوئی جاندار چیز کنویں میں مر جائے اور پھول جائے یا پھٹ جائے تب بھی سب پانی نکالا جائے، چاہے چھوٹا جانور ہو چاہے بڑا ہو۔ جب پھول اور پھٹ گیا نا پھر تو سارا پانی نکالنا ہے، خواہ چوہا ہی کیوں نہ گر کے مرا، چھوٹا سا جانور ہے چاہے، پھر بھی سارا پانی نکالنا پڑے گا کیونکہ پھٹ جانے سے سارا گند اس میں پھیل جاتا ہے۔ مسئلہ، اگر چوہا، چڑیا یا اسی کے برابر کوئی چیز گر کر مر گئی لیکن پھولی پھٹی نہیں تو 20 ڈول کا نکالنا واجب ہے، اور 30 ڈول نکال لیں تو بہتر ہے، لیکن پہلے چوہا نکالیں تب پانی نکالنا شروع کریں۔ اگر چوہا نہ نکالا تو اس پانی نکالنے کا کچھ اعتبار نہیں، چوہا نکالنے کے بعد پھر اتنا ہی پانی نکالنا پڑے گا جی، پہلے وہ جو چیز گری ہے چوہے کو نکالیں پھر پانی نکالیں، یہ نہیں کہ پانی نکال کے سارا کنواں خالی کر دیا اور چوہا اندر کا اندر ہی۔
تو پہلے مثال بھی مشہور ہے نا کہ بھائی دل کا مثال کنویں کی طرح ہے، تو کنویں کو جب نجاست اس میں گر جائے تو پہلے نجاست نکالو پھر پانی نکالو، یعنی پہلے کتا نکالو پھر پانی نکالو۔ مسئلہ بڑی چھپکلی جس میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر گر کر مر جائے اور پھولے پھٹے نہیں تو 20 ڈول نکالیں اور 30 ڈول نکالنا بہتر ہے، اور جس میں بہتا ہوا خون نہ ہوتا ہو اس کے مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ یعنی اس میں 3 کیٹیگریز آگے، کچھ چھوٹے جانور ہیں جس میں جن میں خون ہوتا ہی نہیں، ان کے گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہی نہیں، وہ گر گئی تو ان کو باہر نہیں۔ اور تھوڑی سی بڑی چیزیں ہیں جیسے چوہا ہے، وہ بھی گر کر مر جائیں تو ان کو بھی اگر فوراً نکال لیا تو پانی 20 ڈول نکالنے پڑیں گے، اگر پھول اور پھٹ گیا پھر تو سارے نکالنا پڑے گا۔ پھولنے اور پھٹنے کی جو شرط ہے نا وہ چھوٹے سے چھوٹے جانور میں بھی جس میں خون ہے وہ اگر پھول گیا پھٹ گیا پھر تو سارا پانی نکالنا ہی نکالنا ہے، لیکن اگر پھولا پھٹا نہیں ہے پھر دیکھیں گے کیا چیز گری ہے، اگر بڑی چیز گری ہے کوئی جیسے انسان ہے یا گدھا ہے یا کتا ہے پھر تو سارا پانی نکالیں گے، لیکن اگر چھوٹی چیزیں گری ہیں چوہا ہے چڑیا ہے پھر 20 ڈول نکالنے پڑیں گے، 20 یا 30 نکالنے تو بہتر۔ اچھا جی، اب تیسری جو ہے نا وہ درمیانے قسم کے جانوروں کا مثال، اگر کبوتر یا مرغی یا بلی یا اس کے برابر کوئی جانور گر کر مر جائے اور پھولے پھٹے نہیں تو 40 ڈول نکالنا واجب ہے اور 60 ڈول نکال دینا بہتر ہے۔ یہ تھوڑے سے بڑے جانور آگے، سب سے چھوٹے تو چوہا چڑیا یہ جانور، اس سے بڑے آگے کبوتر مرغی بلی، اور اس سے بھی بڑے تو وہ انسان ہے یا خدا ہے یا کتا ہے بڑے آگے۔ اچھا جی، مسئلہ جس کنویں پر جو ڈول پڑا رہتا ہے اسی کے حساب سے نکالنا چاہیے، اور اگر اس کے بجائے کسی اتنے بڑے ڈول سے نکالا جس میں بہت پانی سماتا ہے تو اس کا حساب لگا لینا چاہیے، اگر اس میں کنویں والے 2 ڈول پانی سماتا ہے تو 2 ڈول سمجھیں، اور اگر 4 ڈول سماتا ہے تو 4 ڈول سمجھنا چاہیے، یعنی پانی جس ڈول سے نکالنا ہے وہ کون سا ہو وہی جو اس کے اوپر رکھا ہوا ہے بس اسی سے نکالنا۔ مسئلہ اگر کنویں میں اتنا بڑا سوت ہے کہ سب پانی نہیں نکل سکتا، جیسے جیسے پانی نکالتے ہیں ویسے ویسے اس میں سے اور پانی نکلتا آتا ہے، تو جتنا پانی اس میں اس وقت موجود ہے اندازہ کر کے اسی قدر نکال ڈالیں، یعنی وہی جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ اتنا تیز پانی آ رہا ہے کہ وہ سارا نکالنا ممکن نہیں، یعنی تیز مشین موٹریں آج کل تو خیر آ گئی لیکن پہلے تو ڈول ہی تھے تو سپیڈ سے ڈول نکالتے پھر بھی پانی اس کا کم نہیں ہو رہا۔ پھر اس میں یہ ہے کہ جو جس حالت میں ناپاک چیز کنویں میں گری ہے اندازہ لگا لیے کتنے ڈول پانی ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی جب جس وقت کوئی چیز گری ہے اس وقت اندازہ لگا لیا جائے کہ یہ جو پانی اس وقت اس میں کھڑا ہے کتنے ڈول ہوگا، تو جتنے ڈول ہوگا اتنا پانی نکالنے کو ہے کہ آپ نے سارا پانی نکال دیا۔ اس میں اسی مسئلے میں مزید آگے تفصیل آ رہی ہے کہ مسئلہ لمبا ہے، چلیں مکمل کر لیتے ہیں اس کو۔ پانی کے اندازہ کرنے کی کئی صورتیں ہیں، اندازہ کرنے کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ مثلا 5 ہاتھ پانی ہے تو ایک دم لگاتار 100 ڈول پانی نکال کر دیکھو کہ کتنا پانی کم ہوا، اگر ایک ہاتھ کم ہوا ہو تو اس حساب سے 500 ڈول پانی ہوا۔ دوسرا یہ کہ جن لوگوں کو پانی کی پہچان ہو اور اس کا اندازہ کرنا آتا ہو ایسے 2 دیندار مسلمانوں سے اندازہ کرا لو، جتنا وہ کہیں نکلوا دو، اور جہاں یہ دونوں باتیں مشکل معلوم ہوں تو 300 ڈول نکلوا لیں، لگی بندی طے 300 ڈول، یعنی اس کے مختلف صورتیں دوسری کتابوں میں بھی ہیں، ایک کتاب میں بھی مطلب یوں بھی آتا ہے کہ جتنا وہ کنویں کی گولائی ہے اتنے گولائی کا سائڈ پر گڑھا کھود لیں اگر ممکن ہو تو، گولائی اتنی ہو اور گہرائی اس گڑھے کی اتنی ہو جتنی پانی کی گہرائی ہے، پانی کے اندر کوئی چیز ڈال کر دیکھیں کہ کہاں تک وہ گیلی ہو رہی ہے وہ چیز، اتنی گہرائی کا گڑھا سائڈ پر کھود لیا جائے، پھر وہ پانی نکالنا شروع کیا جائے، جب وہ گڑھا بھر جائے تو سمجھے آپ نے اتنا پانی نکال دیا جتنا پانی اس میں کھڑا تھا، یہ تو ایک طے ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ مشکل ہے، آپ گڑھا کنواں کوئی بڑا کنواں ہے، گڑھا کھودنا بڑا مشکل ہے، تو پھر دیندار لوگوں کو بلائیں تو سمجھائیں گے کتنے ڈول یہ پانی ہوگا، وہ بتا دیں اپنے اتفاقی موقف سے بھی اتنے ڈول نکال دیں تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں یہ بھی ممکن نہ ہو تو وہاں پھر یہ ہے کہ 300 ڈول نکالو، بس یہ کافی ہوگا کل پانی نکالنے کے بقدر۔
آگے نئے مسائل شروع ہو رہے ہیں، چلیں کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ کنویں میں مرا ہوا چوہا یا کوئی اور جانور نکلا اور یہ معلوم نہیں کب سے گرا ہے اور وہ ابھی پھولا پھٹا بھی نہیں ہے، تو جن لوگوں نے اس کنویں سے وضو کیا ہے وہ ایک دن ایک رات کی نمازیں دہرائیں، کیونکہ چھوٹا جانور ہے وہ ایک دن ایک رات تک تو کم سے کم نکال جاتا ہے پھولے پھٹنے سے پہلے، اور اس پانی سے جو کپڑے دھوئے ہیں ان کو بھی دھونا چاہیے، اور اگر پھول گیا ہے یا پھٹ گیا ہے تو 3 دن 3 رات کی نمازیں دہرانا چاہیے، کیونکہ چوہا 3 دن کے بعد یعنی اتنے دن اندازہ لگایا گیا ہے کہ اتنے دن تک چوہا پھول پھٹ کر اس میں رہ سکتا ہے۔ اور بعض عالموں نے یہ کہا ہے کہ جس وقت کنویں کا ناپاک ہونا معلوم ہوا ہے اسی وقت سے ناپاک سمجھیں گے، اس سے پہلے کی نماز وضو سب درست ہے، اگر کوئی اس پر عمل کرے تب بھی درست ہے۔ یہ بھی ہے کہ جس وقت پتہ چلا بس اس وقت سے ناپاک سمجھا جائے، اس سے پہلے کے جو کام ہو چکے ولا علمی میں ہو گئے تو وہ معاف ہے، لیکن احتیاط تو اسی میں ہے، ظاہر بات ہے کہ اندازہ یہی لگایا گیا ہے کہ اگر جانور پھولا پٹا نہیں ہے تو ایک دن ایک رات کی نمازیں دوہرا لیں، پانی کپڑے وغیرہ بھی دوبارہ دھو لیں، اور اگر پھول پھٹ گیا ہے تو 3 دن کی نمازیں دوہرا لیں۔ مسئلہ، جس کو نہانے کی ضرورت ہو یعنی غسل اس کے اوپر فرض ہے، ناپاک جسم میں جنبی ہے، جس کو نہانے کی ضرورت ہو وہ ڈول ڈھونڈنے کے واسطے کنویں میں اترا اور اس کے بدن اور کپڑے پر نجاست کی آلودگی نہیں ہے تو کنواں ناپاک نہ ہوگا۔ ایسے ہی اگر کافر اترے اور اس کے کپڑے اور بدن پر نجاست نہ ہو تب بھی کنواں پاک ہے، البتہ اگر نجاست لگی ہو تو ناپاک ہو جائے گا اور سب پانی نکالنا پڑے گا، اور اگر شک ہو کہ معلوم نہیں کہ کپڑا پاک ہے یا ناپاک تب بھی کنواں پاک سمجھا جائے گا، لیکن اگر دل کی تسلی کے لیے 20 یا 30 ڈول نکلوا دیں تب بھی کوئی کچھ حرج نہیں ہے۔ یہ بھی مسئلہ جو ہے نا وہ آ گیا کہ ڈول اوپر نظر نہیں آ رہا تھا، اس کو نہانے کی حاجت تھی، وہ پانی اس میں اترا تو وہ گویا کہ کنویں میں گر گیا یا اس کا بدن کا کچھ حصہ پانی میں چلا گیا، تو اگر تو نجاست نہیں لگی ہوئی تھی یعنی نجاست اس نے دھو دی تھی پھر پانی پاک ہے، اس سے وضو غسل درست ہے، لیکن اگر اس کے پاس نجاست لگی ہوئی تو ظاہر بات ہے پانی میں پاک ہوگا۔